الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تبارک وتعالی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ماہ رمضان مبارک میسر آیا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو رجب کا چاند دیکھ کر ایک روایت کے مطابق اس رمضان تک پہنچائے جانے کی دعا فرماتے تھے. اور امت کے اسلاف اللہ کے نیک بندوں کا بھی یہ طرز عمل رہا کہ وہ مہینوں رمضان کا انتظار کرتے تھے اور اس کے لیے تیاری کیا کرتے تھے. بہرحال ہم میں سے بہت سے لوگ جو پہلے موجود تھے رمضان سے قبل وہ موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. مگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. باقی جن کے عوارض ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ہمیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مہینے ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا لازم ہے کہ اس کی ہم قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. شکر بہت قیمتی صفت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. البتہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اکثریت کا معاملہ وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے. اور شیطان نے بھی اللہ کے سامنے جو عزائم کا اظہار کیا تھا سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے. اس میں یہ نقطہ بھی کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ میں شیطان کے حملوں سے بچائے اور اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ شکر 3 اعتبارات سے اہل علم نے بیان فرمایا. شکر بالقلب ہے، شکر باللسان ہے اور شکر بالجوارح ہے. یعنی دل سے شکر ادا کرنا اور اپنی زبان سے شکر ادا کرنا اور اپنے پورے اعضاء اور پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کرنا. دل کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا جائے کہ اس کا فضل، اس کی عطا، اس کا انعام ہے. اور زبان سے شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کے کلمات زبان پر ہوں اور مختلف مواقع کی جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. وہ روزمرہ کی دعائیں، مسنون دعائیں، انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے. ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کی ابتدا میں، وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے جہاں جنت والوں کا شکرانہ جو وہ ادا کریں گے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جنت والے جب جنت پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت نہ دی ہوتی. تو یہ شکرانہ وہاں پر بھی جنت والے ادا کریں گے. گویا جنت والوں کی صفت ہے کہ وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں، وہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کے حصے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم کہاں تک ہدایت کے محتاج ہیں. جنت میں داخلے تک ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں. صرف کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نعمت بہت بڑی ہے، کافی نہیں. نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے، رمضان مل گیا ہے، نیکی کی توفیق مل گئی ہے، بڑی نعمت ہے، کافی نہیں. خاتمہ ایمان پر ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے مگر کافی نہیں. قبر کے سوالات آسان ہو جائیں بہت بڑا آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، وہاں بھی ہدایت کی ضرورت ہے. الصراط، پل صراط جسے کہتے ہیں، اس سے گزرنے کا معاملہ بڑا شدید اور بڑی آزمائش کا موقع ہے.
وہاں سے گزر جائیں، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا۔ یہ بہت سارے مراحل سے گزرتے گزرتے جنت تک پہنچ جانا، یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ میں اور آپ ہدایت کے اتنے محتاج ہیں، اس لیے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ دل سے دعا نکلنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو بہرحال یہ شکرانے کے الفاظ ہیں اہل جنت کے، ہمیں دنیا میں بھی ادا کرنے چاہیے۔ یہ رمضان ملا، اللہ کی نعمت، اس کا شکر ہم ادا کریں۔ تو شکر دل سے ہے نعمت کی قدر کرنا، زبان سے ہے شکرانے کے کلمات ادا کرنا، اور ایک شکر ہے پورے وجود سے، اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے، پورے وجود سے۔ وہ شکر کیا ہے؟ یہ وجود اللہ کی امانت ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، میرا رب ہے، تو میرے مالک کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی۔ تو اب سب سے بڑا شکرانہ کیا ہے؟ اس وجود کو، ان اعضاء کو، اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اختیار کرنا، نہ کہ اس کی نافرمانی میں۔ اور یہ شکر پوری زندگی کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ جو پورے وجود کا شکرانہ ہے، یہ اس سے شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنا۔ اس کی بہترین مشق یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی بہترین مشق ابھی رائٹ ناؤ ہم روزے کی حالت میں، حلال کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ یہ پہلی بات، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اور اس بات کا خوف رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کثرت سے مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ جو ہم اکثر رونا روتے نا، میرے پاس فلاں شے نہیں ہے، فلاں شے نہیں ہے، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، بنگلہ نہیں ہے، میں کرائے کے بنگلے میں رہتا ہوں، میرے پاس اپنا نہیں ہے، میں اینڈرائڈ پر ہوں، آئی او ایس میرے پاس نہیں ہے، پرانی گاڑی میرے پاس ہے، نئی گاڑی میرے پاس نہیں، فلاں کے بچے اتنے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے بس سادہ سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ نہ کرے ناشکری، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو زیادہ دے جس کو کم دے۔ اور اللہ خود بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ سارا کچھ امتحان کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت، کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر اللہ آزماتا ہے۔ البتہ ایک اصول اور ایک طریقہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، دنیا کے امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ تشریح ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی ڈی ایچ اے کے علاقے میں ایک صاحب کو میں جانتا ہوں کہ جو اپنے بچے کو روزانہ اس کے اسکول اور پھر کالج اور اب تو یونیورسٹی اور آگے چلا گیا، وہ جب اس کو اسکول ڈراپ کرنے جاتے تھے تو جو ہمارے ہاں یہ جو جہاں پر بھی گاربیج وغیرہ ڈمپ کیا جاتا ہے اس جگہ سے گزار کر لے کے جاتے تھے۔ کیوں؟ اسی جگہ پر کچھ اور بچے، اسی قوم کے بچے، اللہ کی مخلوق کچھ بچے وہیں سے چن چن کر جو پھینکا ہوا کھانا ہے وہ کھا رہے ہوتے تھے، تو وہ دکھا کر لے کے جاتے تھے، بیٹا تو روزانہ 200 روپے کی آئس کریم کا تقاضا کرتا ہے، آج وہ بچہ یونیورسٹی میں ہوگا تو 200 روپے کب کی بات ہوگی؟ ہاں، روزانہ اس کو دکھاتے تھے کہ بیٹا یہ بھی ہے جن کا پیٹ اس طرح بھی بھرتا ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ آج کیا ہے کہ ذرا نیکی کی، اللہ اپنے زبان میں رکھے، کچھ آ جاتا ہے دل کے اندر، اللہ محفوظ رکھے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ کو ہماری نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو کبھی ہم نیکی پر مطمئن نہیں ہوں گے، نیکی کا تکبر نہیں آئے گا، اور نیکی میں اور آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو جو ملا اس پر شکر کریں گے، قناعت کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے، جیلس نہیں ہوں گے، حسد نہیں کریں گے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ تو حضور نے بڑا پیارا فارمولہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اور جس آیت کا پہلے حوالہ دیا گیا، اللہ نے بڑا پیارا اصول خود بتا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے میں مزید تمہیں نعمت عطا کروں گا۔ مجھ سمیت ہر بندہ مزید چاہتا ہے۔ جو آج جس سیلری پر ہے وہ چاہتا ہے کہ آگے بونس نہ ملے یا انکریمنٹ نہ ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مزید ملنا چاہیے۔ جو آج ایک بزنس کر رہا ہے اور بڑے مسائل ہیں، وہ دوسری لائن اور تیسری لائن کی بھی سوچتا ہے کہ اگر ادھر ذرا گھاٹا ہوگا تو ادھر ذرا میں بنا لوں گا۔ ہر بندہ مزید چاہتا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے بہتر رکھا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، لاکھوں کروڑوں سے اللہ تعالیٰ نے بہتر رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اور مہینہ مل گیا اور چوتھا روزہ بھی پتہ چلا،
یہ گزر جائے گا پورا، تو مس نہ ہو جائے۔ وہ جو جبریل تشریف لائے علیہ السلام اور حضور علیہ السلام ممبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں، تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ جبریل نے آگے چند بد دعائیں کی ہیں۔ ایک بد دعا یہ ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ فرشتوں کے امام، فرشتوں کے سردار جبرائیل کی بد دعا اور امام الانبیاء رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ تو اس مہینے کا آپ کا میرا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا میرا ایک ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہمیں ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے؟ ہم نے جہنم سے بچنا ہے، ہم نے اللہ کی جنت کو پانا ہے، ہم نے اللہ کی جنت میں جا کر اللہ کی رضا کو پانا ہے، یہ ہم اپنے لیے سیٹ کریں۔ تو اللہ کہتے جو ملا اس پہ شکر ادا کرو، جو روزے کی توفیق مل گئی، جو تراویح کی توفیق مل گئی، جو نمازوں کی توفیق مل گئی، جو صدقات کی توفیق مل گئی، جو دین سیکھنے کی توفیق مل گئی، اب تک جتنا ملا ابھی دل میں اللہ کا شکر ادا کر لے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے میں مزید تمہیں توفیق عطا کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ دوسری بات، ایک آرٹیکل بہت ماضی میں پبلش ہوتا رہا، ہم اس کو بیان بھی کرتے رہے، اور اس کا ایک ٹائٹل تھا پڑاؤ۔ پڑاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے لوگ سفر کرتے تھے، جانوروں پر کرتے تھے، پورے قافلے چلتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ 24 گھنٹے تو سفر جہاز میں بھی ہم نہیں کرتے، چاہے جائے کہ جانوروں پر ہو، تو ہر منزل پر رکتے تھے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے۔ جانور ہوتے تھے، ان کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، فریش اپ ہونے کا موقع دینا ہے۔ لوگ ہیں جو سواری کر رہے ہیں جانوروں پر، انہوں نے ٹھہرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، حاجات پوری کرنی ہے، آرام کرنا ہے۔ اس پڑاؤ کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ بندہ تھوڑا رکے، تھوڑا ٹھہرے، تھوڑا آرام کرے اور اپنے آپ کو ریفریش کر لے، تازہ دم ہو جائے، تاکہ آگے سفر جاری رکھنا آسان ہو جائے۔ آج کل جو دنیا بھر میں ہم جہازوں میں سفر کرتے، اور جب لانگ فلائٹس ہوتی ہیں تو کنیکٹڈ فلائٹس کا بھی کانسیپٹ ہوا کرتا ہے۔ کسی ایک ایئرپورٹ پہ ہم رک جاتے ہیں اگلی فلائٹ کے لیے، اور پھر آج تو ایئرپورٹ پر کیا کہتے ہیں اہتمام دنیا میں نہیں کر دیے گئے، کھانے کا بھی اور پینے کا بھی اور انٹرٹینمنٹ کا بھی، اور جناب وہ تھوڑا لیٹنے کا بھی۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ آگے سفر جاری رکھنا ہے نا، تو تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا ریفریش ہو لو، تھوڑا سا اپنے اسٹیمنا کو بڑھا لو، اپنی انرجی کو دوبارہ حاصل کر لو، اور تازہ دم ہو کر آگے تم سفر کو جاری رکھ لینا۔ تو پڑاؤ کا لفظ یہ ماضی کے سفر کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور تھوڑا سا کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو تھوڑا اسٹے کر لیں گے شارٹ پیریڈ کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ روانہ ہو جائیں گے۔ باقی میں زیادہ تفصیلات نہیں بیان کر رہا کہ دبئی کے ایئرپورٹ پر پھر کتنا اہتمام ہوتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو وی آئی پی ارینجمنٹس ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی پناہ، مطلب کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک سفر ہے، طویل ہے، تو اس کے درمیان تھک جاتا ہے بندہ، تو رکے، تازہ دم ہو، اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھے۔ آپ کا میرا سفر بھی چل رہا ہے، ہر ایک کے انتقال کی خبر ہم سنتے ہیں تو ہر مرتبہ ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ تو آپ کا میرا سفر چل رہا ہے، ہاں کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، ابھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ابھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اس سفر کے دوران بھی بہت ساری مشقتیں تو ہیں، تھکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں۔ گزشتہ جمعے بھی تھوڑی بات ہوئی تھی، اس سفر کے دوران میں تھکاوٹیں بھی ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے پڑاؤ دیے ہیں تاکہ اپنے اصل مقصد کو بھی یاد کر لیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، توانا کر لیں، تاکہ اس سفر کو جاری رکھنا آسان ہو جائے۔ مثلا ایک اللہ نے 5 وقت کی نماز مجھے اور آپ کو دی، ہر 6 گھنٹوں بعد نماز کھینچ لاتی ہے اور یاد دہانی کرواتی ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو یاد آتا ہے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ادھر رہنا ہے مگر جانا ادھر ہے، مالک یوم الدین۔ اگلی بات اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ آج تو لوگ خدا بننے کے چکر میں معاذ اللہ، فرعون نے بھی خدائی کے دعوے کیے، اب ہر بندے کے اندر کبھی ایک چھوٹا فرعون اکساہٹیں ڈالتا ہے، میں، میری مرضی،
خود ہی خدا استغفر اللہ، مرضی تو صرف اللہ کی بھائی، تم بندے ہو، بندے بنو، یہ اوقات یاد دلائی جاتی، ایاک نعبد، یہ روزانہ 5 وقت کا ایک پڑاؤ ہے، یاد دہانی اور روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ ایک ہفتے وار پڑاؤ اللہ نے دے رکھا ہے، وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو 5 وقت کی روزانہ موجود، اور جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، حالانکہ ظہر کی 4 ہوتی، یہ 2 رکعتیں کم کر کے 2 خطبے دیے گئے ہیں۔ 2 خطبے کیسے ہوتے ہیں؟ درمیان میں خطیب صاحب بیٹھتے ہیں نا 1-2 منٹ کے لیے، یہ 2 خطبے ہیں، تو 4 رکعتوں میں سے 2 کم کر دی اور 2 خطبے عطا کیے، تو جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو 5 وقت کی ادا کر رہے ہیں ہم الحمدللہ، اور ساری زندگی ادا کرنی ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ تو جمعے کے دن خطبہ عطا ہوا، اور رسول اللہ علیہ السلام کا خطبہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے رسول قرآن پاک پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے، یاد دہانی کراتے۔ حضور کے جمعے کے خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، صلاۃ و سلام کا اہتمام، اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت اور قرآن کا تذکرہ، قرآن کے ذریعے نصیحت اور دعاؤں کا اہتمام شامل ہوتا۔ تو جمعے کے دن جمعہ اصل ہے، اس میں خطبہ جمعہ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ البتہ ہمیں عربی نہیں آتی، اسی لیے ہمارے یہاں جمعے کا خطبہ عربی کا 3-4-5 منٹ کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ عالم عرب میں جائیں گے تو وہاں 20 منٹ کا خطبہ، 15 منٹ کا خطبہ، 25 منٹ کا خطبہ عربی میں ہوتا، لوگوں کو عربی سمجھ آتی۔ تو کیونکہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی تو ہمارے عربی خطبہ ہو گیا 3-4 منٹ کا، اور پھر ہمارے لیے یہ ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، قرآن کا بیان ہو رہا ہے، احادیث کا بیان ہو رہا ہے، اردو میں بیان ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ 2-4 الفاظ کبھی انگریزی کے آ جاتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، وہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے، تو اب سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو بھائی جمعے کو جمعہ بنانے والی شے یہ خطاب ہے، یہ گفتگو ہے، ورنہ عربی سمجھ آتی تو اس کی ضرورت نہیں تھی، 25 منٹ کا عربی میں خطبہ دے دیتے، آدھے گھنٹے کا دے دیتے، 15 منٹ کا دے دیتے۔ سمجھیں اس چیز کو۔ اب یہ ہفتے وار پڑاؤ ہے تاکہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے نا، وہ زنگ دور ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا 2 باتیں، کثرت سے موت کا ذکر کرنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ موت کو یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تو یہ دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ یہ ہفتے وار ایک پڑاؤ بھی ہے اور بڑا اجتماع ہے، دعائیں بھی ہوتی ہے الحمدللہ، رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، جمعے کے فضائل بھی ہیں، جمعے کی برکات بھی ہیں، وہ اپنے مقام پر۔ مگر پڑاؤ والا تصور کیا تھا؟ یہ ایک ہفتے وار پڑاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے دیا، اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرو، غفلتوں کو دور کرو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے، قرآن کا سمجھنا سمجھانا ہونا چاہیے، تاکہ رہنمائی بھی ملے اور دلوں کا زنگ دور ہو، اور بندہ اپنے سفر کو، سفر آخرت، اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے قوت پائے اور باہر نکل کر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھے۔ تو روزانہ کا بھی ایک پڑاؤ ہے، ہفتے وار بھی ایک پڑاؤ ہے۔ ایک اللہ نے سالانہ پڑاؤ دے دیا ہمیں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ایک سالانہ پڑاؤ ہے ذرا بڑا والا۔ کیوں؟ یہ جسم بڑا توانا ہو جاتا ہے پورا سال بھر، اللہ چاہتا ہے اس مہینے ذرا جسم کی طرف توجہ کم کرو، روزے میں کھانا پینا چھوڑو، اور اپنی روح کو بیدار بھی کرو اور اپنی روح کو مضبوط بھی کرنے کی کوشش کرو۔ دن میں روزہ عطا ہو رہا ہے روح کو بیدار کرنے کے لیے اور تقوی بھی پیدا ہو، اور رات کو قرآن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تاکہ روح توانا اور مضبوط ہو۔ یہ روح مضبوط ہوگی تو نفس پر بھی قابو آئے گا، روح مضبوط ہوگی تو اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھیں گے، روح مضبوط ہوگی تو اللہ کی رضا کے حصول کی طرف آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک مہینے کا پڑاؤ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجھے اور آپ کو، اور ایک ماحول اللہ نے کریٹ کر دیا، ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ایک دشمن شیطان ہے، وہ سرکش شیاطین، وہ قید کر دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ باقی پرانا سوال ہے، 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، سرکش شیاطین قید ہو جاتے، پھر ہم یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو وہ تھوڑا بھی گیا ہے لیف پر، 11 مہینے ٹھیک ٹھاک محنت کر کے گیا وہ، تو یہ ہمارے اندر بھی تو ایک نفس بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نفس کو قابو کر لیں تو شیطان کی حملوں سے بھی بچیں گے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، روزہ رکھا حلال چھوڑ دیا، روزہ رکھا کھانا پینا چھوڑ دیا، زوجین کا تعلق چھوڑ دیا،
نیٹ فلکس پہ فلمیں لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر. پی ایس ایل کا کریز قوم کو دیا ہوا اس وقت بھی. رشوت سود چھوڑنے کو لوگ تیار نہیں, جھوٹ اور دغا بازی اور غیبت چھوڑنے کو تیار نہیں, ملاوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں. مبارک برکتوں والا مہینہ مسلمان سمجھتے کہ لوٹو, اشیاء کی قیمت اور آسمان پر چڑھا دیتے ہم لوگ. ہم ہی ظلم کر رہے ہیں نا, یہ تو ہم کم ہیں کیا؟ کوئی جملہ کڑوا ہے یہ, لیکن شیطان کہے گا قیامت کے دن. سورہ ابراہیم پڑھے, سورہ ابراہیم میں شیطان کی پوری تقریر ہے. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. پھونکے میں نے ماری تھی, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ پھونکے مارنے کا روم تو تم نے دیا تھا, تو میں آیا تمہارے پاس. اگر بندہ اللہ کے ذکر سے جڑا رہے, اللہ کی کتاب سے جڑا رہے, سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کی یاد سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. تو موقع تو ہم دے رہے ہیں شیطان کو, اللہ حفاظت فرمائے. خیر, تو یہ اللہ نے ایک ماحول دیا, باہر کا دشمن شیطان اس کو قید کیا, اور اندر نفس شرارتیں کرتا ہے اتنی کہ امارتم بالسوء, سورہ یوسف کی آیت نمبر 53, بدی کی شدید دعوت دیتا ہے. اور اتنا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ اکبر, اتنا زوردار ہے یہ. اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ دیا گیا ہے. تو نفس کی نہیں چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. بھوک لگ رہی ہے, برداشت کرو. پیاس لگ رہی ہے, برداشت کرو. کلی بھی کرتے تو احتیاط سے کرتے نا, کہ پانی اتر نہ جائے خلق کے اندر. اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ اپنے اس نفس کو کنٹرول کرنے کی مشق روزے کے ذریعے سے حاصل کرو. یہ پورے مہینے کا پڑاؤ دیا گیا بھائی, تاکہ جب چاند رات ہو تو شیطان آزاد اور ہم بھی فائرنگ کر کے آزاد نہ ہو جائیں, جیسے ہمارے شہر کے لوگ کرتے ہیں نا. چاند رات جب ہو, یعنی عید کی رات, تو بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. عید کے دن بھی اللہ کو بھول نہیں جانا. جس اللہ کے لیے 29-30 دن تم نے محنت کی, عید کے دن بھی اس کی تکبیرات کو بلند کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے پورا کانسیپٹ. تو پڑاؤ روزانہ کا بھی, پڑاؤ ہفتے وار بھی, اور یہ پورے مہینے کا پڑاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدر کرنے اور اس روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے, اور واقعتاً جو حکمت اللہ نے عطا فرمائی کہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو, اللہ اس کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب تیسری بات اسی تقوی کے تعلق سے یاد دہانی. کس چیز کا نام تقوی ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ, اللہ کا خوف رکھنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے تم سے. سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا اور اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ تقوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مشہور واقعہ ہے, اکثر ہم سنایا کرتے ہیں اپنے دروس میں. تو ایک سوال اٹھا کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, اقرأہم, صحابہ میں سب سے بڑے قاری, انہوں نے جواب میں ایک سوال کیا امیر المومنین. یہ فرمائی کہ اگر ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہو جہاں راستہ تنگ ہو اور کانٹے بھی ہو دائیں بائیں, لیکن وہیں سے گزرنا ہے, آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا کہ میں اپنے لباس کو سمیٹ کر بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا. فرمایا بس یہی ہے تقوی, بچ کر نکلنا, اور وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایڈ کر رہا ہوں میں, اور لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جانا, یہ تقوی ہے. اس دنیا میں بہت سارے کانٹے, شراب کا, جوئے کا, سود کا, غیبت کا, وعدہ خلافی کا, خیانت کا, ماں باپ کا دل دکھانے کا, پڑوسی کو تنگ کرنے کا, رشتہ داروں کا حق مارنے کا, جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا, وراثت کے حصے میں ڈنڈی مارنے کا, یہ سارے کانٹے. نماز کو ضائع کرنا, زکوٰۃ کو ضائع کرنا, استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنا, یہ بھی کانٹے. ظلم کرنا, اختیار کا غلط استعمال کر کے کسی سے انتقام لینا, جیسے ہمارے یہاں سیاسی انتقام لیے جاتے ہیں, یہ سب کانٹے. ان کانٹوں سے بچنا یہ تقوی ہے. صرف ظاہر کا حلیہ اچھا ہو جائے یہ تقوی نہیں ہے. فقط کچھ آداب کا ہم خیال کر لیں, فقط یہی تقوی نہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے مبارک سینے کی طرف کرتے ہوئے اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یہ تقوی دل میں ہوتا ہے، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا. ہاں ظاہر کا حلیہ سنت رسول کے قریب تر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی سنت کا تقاضا ہے، حضور سے محبت کا تقاضا ہے. اور ایک مسلمان کا فیشن کیا ہونا چاہیے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قائل ہیں اس کے، مگر خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے یہ تقوی دل میں ہوتا ہے. اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، دنیا نہ دیکھے، نہ جج کو پتہ چل سکے کہ میں مجرم ہوں، نہ وکیل میرے خلاف جو وہ ثابت کر سکے، نہ آفس کے اندر بنائی گئی انکوائری کمیٹی مجھے چیک کر سکے کہ میں نے کوئی جرم کیا، نہ ان کو پتہ چلے، میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے، میں سات پردوں میں بھی ہوں، میرے رب کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے. یہ احساس، یہ تقوی ہے، اور یہ پوری زندگی کا لایا عمل ہے. اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف بھی رکھو، نافرمانی سے بھی بچو، ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، مرتے دم تک گناہوں سے بچو، مرتے دم تک مسلم رہو تاکہ اسلام کی حالت پر خاتمہ ہو، ایمان کی حالت پر خاتمہ ہو. اللہ یہ خاتمہ، ایسا ہی خاتمہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ تقوی کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے اور آپ کے مسائل کا حل اس تقوی میں. برکتیں سنیں اور جا کے قرآن پاک کھولیں، 28واں پارہ سورہ طلاق، ابتدائی چند آیات. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. ہے مشکل فارمولہ، لوگ کہتے وظیفہ بتاؤ، ہم کہتے قرآن کا وظیفہ ہے. لوگ کہتے کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا، ہم کہتے پڑھنے والا تو ہے قرآن، مگر یہ وظیفہ کرنے والا ہے. اور یہ راتوں رات امیر بننے والا وظیفہ نہیں ہے بھائی، یہ مرتے دم تک کرنے والا ہے. لیکن اس کی برکات رب بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں. اللہ رب العالمین من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ مخرج، ایگزٹ لکھا ہوتا ہے نا دروازوں پر، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق کو عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. بس یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے. آج ہمارے ایمان میں، یقین میں کمزوری ہے. وہ کہتا ہے گناہوں کو چھوڑو، میرے ساتھ سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، میں تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا. کون مشکل میں نہیں گھرا ہوا؟ گھروں کے اندر دیکھیں، کاروبار میں دیکھیں، رشتہ داریوں میں دیکھیں، شہر کراچی کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، امت کو دیکھیں. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے مشکلات میں آسانی پیدا کر دوں گا. آخرت کی طرف آ جائیں. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے گناہوں کو فرماتا ہے کہ مٹا دے گا اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. گناہ بھی معاف، اجر عظیم بھی تیار. بچا کچھ دنیا اور آخرت میں سے؟ بولیے بھائی، کچھ بچا؟ مشکلات سے نکال دوں گا، وہاں سے رزق دوں گا جہاں گمان بھی نہ ہوگا، کاموں میں آسانی کر دوں گا، مشکلات میں آسانی کر دوں گا، اور گناہوں کو مٹا دوں گا اور اجر عظیم عطا فرماؤں گا. اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہوگا؟ مگر یہ کرنے والا وظیفہ ہے. امت چاہتی ہے بس رمضان کی 27ویں شب میں دعا ہو اور سارے مسئلے حل ہو جائیں، حج کے موقع میں دعا ہو سارے مسئلے حل ہو جائیں. نہیں ہو رہے نا. اسی کے اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، البقرہ آیت نمبر 152، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا،
تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے احکام کی پاسداری کرو میں تمہاری مدد کروں گا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا حضرت ابن عباس کو رضی اللہ عنہ، یا غلام، اے لڑکے، بڑا پیارا واقعہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بڑی قیمتی وصیت حضور نے فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے، تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے. آج امت اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا، بائی لارج گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کے حقوق بھی پامال اکثر لوگ کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی. ورنہ اللہ کا کلام کہتے تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، فرائض کی پاسداری کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اور اجتماعی سطح پر بھی سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی رویش پر آتے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے سچے کلام میں ہم آسمان سے بھی برکتیں ان کو عطا فرماتے اور زمین سے بھی برکتیں ان کو عطا فرماتے. یہ ہے حل، گناہوں کو چھوڑو اور نافرمانیوں کو چھوڑو. البتہ یاد رہے اجتماعی مسائل ہیں تو اجتماعی جرائم کو چھوڑنا پڑے گا. اور ہمارا سب سے بڑا اجتماعی جرم کیا ہے؟ 57 مسلم ممالک ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، ایک ملک ہم دنیا کے سامنے دکھا نہیں سکتے کہ آؤ یہ اسلام کا دین اسلام غالب ہے، آؤ دیکھ لو اس کو. ہاں ابھی طالبان افغانستان کو وقت لگے گا، وہ تو ابھی جنگی حالات سے نکل کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کا معاملہ فرمائے اور ان کو مزید ہمت دے. اور ان کو دیکھ کر اللہ ہم مسلمانان پاکستان کو غیرت عطا فرمائے. جو 75 سال سے پاکستان کو اس سے زیادہ ہو گیا لے کر بیٹھے میں اسلام کے نام پر، مگر ہم نے غالب نہیں کیا. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے. ہم بحیثیت قوم مجرم ہیں، اور جو حکمراں بنے چاہے فوجی چاہے سویلین وہ بھی مجرم ہے اللہ کے ہاں. طاقت تھی تمہارے پاس اور ہے تمہارے پاس طاقت، نئی شریعت کو نافذ کرتے تو یہ جرم ہے تمہارا ہمارا، ہم سب کا ہے. نہیں سدھریں گے حالات ہمارے جب تک یہ گناہوں کو نہ چھوڑیں. اور اجتماعی گناہ کیا ہے؟ شریعت ہم نے پاکستان میں نافذ نہیں کی، جس ملک کو اسلام کے نام پر ہم نے لیا، جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے محض ہمارے سجدوں سے اور ہماری تراویح سے اور ہمارے روزوں سے اور ہمارے عمروں سے امت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اجتماعی مسئلے حل نہیں ہوں گے. انفرادی طور پر ایک بندہ نیک ہے، اللہ نیکی کا اجر دے گا اس کو، تقوی بھی مل جائے، تقوی اختیار کرے گا، رحمتیں بھی پائے گا. اجتماعی طور پر جب تک اجتماعی توبہ نہیں کریں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ تھا تقوی کا معاملہ. باقی قرآن پاک میں ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو تقوی کا تذکرہ ملے گا. وہ مقامات ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 2 مختصر باتیں کر کے بعد درس مکمل کرتا ہوں. اگلی بات قرآن کا پاک سے تعلق کا معاملہ. یہ پچھلے جمعے بھی اشارہ ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا. یہ رمضان کی فضیلتیں قرآن پاک کی وجہ سے، یہ مہینہ سجا ہے قرآن پاک کی وجہ سے. اور آج ہماری معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہے نا، آئیے قرآن سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 125 126 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. یہ لفظ قرآن میں ہے معیشت. اور تنگ ہوگی معیشت جب تم قرآن کو چھوڑو گے. اور قیامت کے دن اللہ فرماتے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا؟ میری تو آنکھیں تھی، میں خوب دیکھتا تھا دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئیں، تو نے میری آیات کو بھلا دیا. You didn't have time for my book.
دنیا جہاں کی تعلیم، دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن، دنیا جہاں کی مصروفیات، اور اس سے آگے بڑھ کر دنیا جہاں کا انٹرٹینمنٹ، دنیا جہاں کے میلے ٹھیلے، دنیا جہاں کے ہلے گلے، دنیا جہاں کی مصروفیات. بٹ یو ڈنٹ ہیو ٹائم فار مائی بک. تمہارے پاس میرے قرآن کے لیے وقت نہیں تھا. I have no mercy for you today. Yet it for that. تمہارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا، آج میرے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کچھ نہیں. جاؤ اندھے بنے رہو اور جاؤ جہنم کی آگ کے اندر. استغفر اللہ. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے بھائی. یہ قرآن اللہ کا سچا کلام، یہ اس کی بات ہے. اس قرآن میں تمہارے پاس میرے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس تمہاری رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں. اللہ اس بربادی سے، اس ذلت سے اور رسوائی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کھولیں قرآن پاک کو، ترجمہ پڑھے، تشریح پڑھے. دور ترجمہ قرآن کی محفلیں ہیں، دیگر محافل ہیں، آئیں ان میں شرکت کریں، گھر والوں کو جوڑیں اس کے اندر. کیا عجب کہ اس امت میں قرآن کی ایک بھرپور تحریک برپا ہو جائے اور اللہ ایمان کی دولت ہمیں عطا فرما دے تو ہم فلسطین بھی لیں گے انشاءاللہ، کشمیر بھی لیں گے انشاءاللہ. مگر آج ہم بودے ہیں، آج ہم کمزور ہیں. معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہے؟ یہ ہمارے بڑے بڑے فائنانس منسٹرز ہوں، یہ بڑے بڑوں کو لا کر بٹھا دیں. ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. صرف دنیا چاہیے تو کافر بن کر لے لو. فرعون کو ملی، حامان کو ملی، شداد کو ملی، نمرود کو ملی، مل جائے گی آج کے کافروں کو بھی. مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اور چاہتے ہو کہ معیشت ٹھیک ہو، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. 2 سال پہلے اسی رمضان میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے مگر عمل درآمد نہیں ہو رہا. لنگر آن کا معاملہ ہے، سود کے خاتمے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. یہ بات ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. اللہ رسول سے جنگ کی حالت میں کیسے ہماری معیشت سنبھلے گی؟ تو آج قرآن کو چھوڑا، معیشت کا بیڑا غرق ہے. ستیہ ناس. 8.5 لاکھ لوگ اور فیملیز 2023 میں پاکستان سے چلے گئے اور کتنے لائن میں لگے ہوئے؟ روزانہ 30,000 پاسپورٹ بن رہے پاکستان کے اندر. کتنے لائن میں لگے ہوئے؟ بیڑا غرق ہے معیشت کا. وجہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے. اللہ قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. اللہ رحمتیں دے دے گا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. مگر سچے تو بنو، جھوٹے مت بنو. جھوٹے وعدے نہ کرو اور رسمی دعائیں نہ کرو. دل سے دعائیں مانگو، توبہ کرو. آج اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا دے گا. یہ 25 کروڑ تھوڑی، اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. وہ یونیورس سے میٹا ورس پر ہم پہنچ گئے ہیں. اللہ تو اس عظیم الشان پوری کائنات کا خالق ہے اور ارب مخلوقات اور کریشنز کو اللہ چلا رہے. اللہ کے لیے 25 کروڑ عوام کے مسائل کو حل کرنے کو مشکل بات نہیں ہے. قرآن کی طرف رجوع جو رمضان کا تحفہ ہے، قرآن کی طرف رجوع جس کے لیے روزے دیے گئے کہ شکرانہ ادا کرو، قرآن کی طرف رجوع جس کے لیے راتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اس قرآن کو سمجھنا، کتاب ہدایت کے طور پر لینا، اس کو اپنانا، یہ اجتماعی طور پر ہوگا. اللہ ہماری معیشت کو بھی درست کرے گا، ہماری آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے گا. آخری مختصر بات فلسطین کے تعلق سے. خدا کی قسم رات کو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر، میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر کوئی بات آتی اور وہاں کے بچے اور بوڑھے میں یاد آتے. خدا کی قسم میں اٹھا رہا ہوں. اللہ کو ہمارے حکمرانوں کو غیرت دے دے. امریکہ، برطانیہ، یورپ کا بڑا حصہ وہ اسرائیل ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نہیں کھڑے ہو رہے، ہم نہیں کھڑے ہو رہے، ہمارے حکمراں کھڑے نہیں ہو رہے. ہمیں جواب دینے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. میں دوبارہ قسم اٹھا رہا ہوں، ہر دوسرا تیسرا صفحہ رات کو قرآن کا ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہمارے آنسو نکلتے ہیں. ہم افطار میں ڈشز دیکھ رہے ہیں، یہاں PSL چل رہا ہے، آل یو کین ایٹ مڈ نائٹ ڈیلز چل رہی ہیں. کھاؤ پیو بھائی، لیکن اللہ کی نعمت کا شکرانہ بھی ادا کرو اور اپنے بھائیوں کا درد تو محسوس کرو. اور ہاں، آپ اور میں جان ہی سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، حکمرانوں سے تقاضے تو کر سکتے ہیں. غیر مسلموں نے ابھی بھی مظاہرے کیے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، برطانیہ میں ہو رہے ہیں. وہاں کی عوام ان کو جو ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ تم کتنا ظلم کر رہے ہو. مسلمانوں میں کوئی ارج نظر نہیں آ رہی، مسلمانوں میں کوئی سپاق نظر نہیں آ رہا. اللہ ہمیں معاف رکھے. وہ اسرائیل کہتا ہے کہ خالی فلسطین تھوڑی ہی چاہیے، وہ تو کہتے ہیں مدینہ بھی چاہیے ہمیں، گریٹر اسرائیل. یہ عربوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ آگے بڑھے گا.
اور پاکستان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے اسرائیل ہمارے دشمن سب سے بڑا تو پاکستان ہے. مسلم ورلڈ میں ایٹمی صلاحیت تو صرف پاکستان کے بعد سے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کا علاج صرف ایٹمی پاکستان ہے. کوئی آنکھیں تو دکھاؤ, کوئی کھڑے تو ہو جا کر. اس قدر بے حسی میں امت آج مبتلا, اور بغیرتی کا ثبوت ہمارے حکمران پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرمائے. یہ آواز بلند کر سکتے, سخت الفاظ میں کر سکتے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ, مگر عملاً او آئی سی کے مینڈیٹ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, او آئی سی کے مینڈیٹ میں لکھا ہے صرف اخلاقی اور مالی مدد نہیں, ہم فلسطین کے مسلمانوں کی عسکری اور فوجی مدد بھی کریں گے. لکھا ہے او آئی سی کے مینڈیٹ کے اندر. خدا را کچھ آواز بلند کرو, کچھ ان کو جواب دینے کی کوشش کرو, ورنہ تو سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے, اور ہمارے فلسطین کے بھائیوں بہنوں بچوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے, اور اللہ ظالموں سے نمٹنے کے لیے اللہ تو ہی کافی ہے. اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے, ان کے قدموں کو گھیر دے, اور اللہ اقصیٰ کی اور ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.